ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں این پر بات کی تھی، آن پر بات کی تھی، اس پر بات کی تھی، یعنی این چیئے یہ کیا ہے، آن چیئے وہ کیا ہے، چیئے کیا، چیز پر بھی ہم بات کر چکے ہیں اپنے سیکنڈ لیکچر میں. چیز یعنی کیا، یہ کیا ہے، این چیئے وہ کیا ہے، آن چیئے. اس کے بعد ہم نے بات کی آیا پر. جس طریقے سے اردو زبان میں ہم سوال کرتے ہیں کیا یہ کتاب ہے، آیا این کتاب ہے، کیا یہ کتاب ہے. آیا این میز ہے، کیا یہ میز ہے. آیا این صندلی ہے، کیا یہ صندلی ہے. تو ہمارے اپنے 3 لیکچرز مختلف ٹاپکس پہ کور ہو چکے. اس لیکچر میں ہم ایک نیا ٹاپک شروع کرتے ہیں، وہ ہے ضمائر کا. ہم یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہر زبان میں کچھ ضمائر ہوتے ہیں، اور اردو زبان میں ہمیں جب یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ کام متکلم کی جانب سے صادر ہو رہا ہے، یعنی کہ اگر مجھے اشارہ کرنا ہے اپنی جانب اور کہنا ہے کہ میں نے کیا، تو میں کیا کہوں گا، میں اسکول جاتا ہوں، میں کالج جاتا ہوں، میں یونیورسٹی جاتا ہوں، میں گاڑی چلاتا ہوں، میں کتاب پڑھتا ہوں، میں آفس جاتا ہوں. یعنی متکلم اپنی جانب اشارہ کرتے ہوئے کیا کہتا ہے، میں. اور اسی طریقے سے اگر میں سیکنڈ پرسن سے بات کرنی ہے اور اس کی جانب اشارہ کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں تم یا آپ. آپ نے تو کہا تھا، آپ نہیں گئے تھے، آپ نے یہ کام کر دیا تھا، تم نے اس کو کہہ دیا. یعنی تم اور آپ استعمال کرتے ہیں. اور تھرڈ پرسن کے لیے جو کہ غائب ہے اس کے لیے ہم کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہا تھا، اس نے مجھے بتایا آپ کے بارے میں، وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ آپ کل اس سے ملنے کے لیے گئے. یعنی وہ اور اس کو ہم استعمال کرتے ہیں تھرڈ پرسن کے لیے، غائب کے لیے. اب فارسی زبان میں دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے ضمائر ہیں جو کہ اسم کی جگہ پر آ رہے ہیں. جس طریقے سے اردو زبان میں اسم کی جگہ پہ ضمائر آ گئے، میں، تم، وہ، میں، تم، وہ، میں، تم، وہ. اب اس کو ہم فارسی زبان میں دیکھتے ہیں. فارسی زبان میں میں کے لیے کیا ہے، فارسی زبان میں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے من کو. میں یعنی من. اسی طرح سے تم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو. بالکل اسی طرح سے اس کے لیے یا وہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے او. تو ہمارے سامنے 3 ضمائر آ گئے فارسی زبان کے، من، تو، او. من، تو، او. میں، تم، وہ. میں، تم، وہ. میں، من، تو، وہ، او. تم، تو، من، میں، وہ، او. اب یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کچھ آرڈر بھی آگے پیچھے کیا. آرڈر کو اگر ہم ایک رکھیں گے تو ہمیں اس کو حفظ کرنے میں اور اپنے فہم میں بٹھانے اور جگہ دینے میں کافی زیادہ سہولت اور آسانی ہوگی. تو اس کا ایک آرڈر مشخص کرتے ہیں. سب سے پہلے کہیں گے من، پھر کہیں گے تو، پھر کہیں گے او. من یعنی میں، تو یعنی تم، یا تو بھی ہم کہہ دیتے ہیں اردو زبان میں، جو کہ سلینگ ہے، مناسب نہیں ہے، غیر مناسب ہے. تو بہتر یہی ہے تم ہی کہا جائے. تم، تو، وہ، او یا اس، او. اب من، تو، او. من یعنی میں، تو یعنی تم، او یعنی وہ. تو ہمیں فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن کے لیے وہ ضمائر جو کہ فارسی زبان میں استعمال کیے جاتے ہیں یاد ہو گئے اور سمجھ آ گئے. اب اس کی مدد سے کچھ جملے بناتے ہیں. اگر مجھے یہ کہنا ہو کہ میرے پاس کتاب ہے تو میں کیا کہوں گا. اسی لیے جب ہم یہ کہتے ہیں فارسی زبان میں کہ میرے پاس کوئی چیز ہے، جب اس کو ہمیں ظاہر کرنا ہوتا ہے تو ہم من کے ساتھ لگا دیتے ہیں دورم، تو کے ساتھ لگا دیتے ہیں دوری، یعنی تمہارے پاس ہے، تم یہ چیز رکھتے ہو، تمہارے پاس یہ چیز موجود ہے. اور اگر کہنا ہو اس کے پاس یہ ہے تو اس کے ساتھ لگا دیں گے دورت. من، دورم، تو، داری، او، دورت. من دارم تو داری او دورت. من دارم تو داری او دورت. یہ ہماری یہاں پہ پریکٹس ہونا شروع ہو جائے گی. من کے ساتھ داری نہیں لگائیں گے، جملہ ہو جائے گا غلط، چونکہ داری کس کے ساتھ لگتا ہے، سیکنڈ پرسن کے ساتھ، تو کے ساتھ. اگر مجھے کہنا ہو کہ تمہارے پاس قلم ہے تو داری کا استعمال کروں گا. اور اگر مجھے کہنا ہو میرے پاس ہے تو دارم، اور اگر اس کی بات کرنی ہو، اس کے پاس کچھ ہے، تو ہم لگائیں گے دورت. اب یہاں پہ ہم قلم کی مثال لے لیتے ہیں. میرے پاس قلم ہے. اب میں کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں، جی من. قلم کو کیا کہتے ہیں فارسی زبان میں، قلم ہی کہتے ہیں.
اب ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر ظاہر کرنا ہے من میرے پاس کچھ ہے تو کیا کہیں گے؟ دارم داری دورت، بالکل درست، دارم. کیا جملہ بنے گا؟ من قلم دارم، یعنی میرے پاس پین ہے. اب یہاں پر جتنی وکیبلری آپ کے پاس ہے، جتنے الفاظ جمع کر سکتے ہیں وہ آپ لگاتے رہیں. اور اگر فارسی کے نہیں بھی آ رہے، انگریزی کے آ رہے ہیں، اردو کے آ رہے ہیں، تو بطور مشق، تمرین، پریکٹس اور پختگی کے لیے اور اس بحث پر مسلط ہونے کے لیے آپ اس کو کوئی بھی لفظ استعمال کر کے جملہ بنا سکتے ہیں. جس طریقے سے من گاڑی دارم اردو میں آپ نے کہہ دیا، تاکہ آپ کا جو اس کا اپنا پیٹرن ہے من دارم تھو داری او دارت کا، یہ سیٹ ہو جائے. جب یہ آپ ڈائی تیار کر دیں گے، جب یہ مولڈنگ مشین تیار کر دیں گے، جو بھی چیز کے اندر جائے گی وہ اسی حساب سے نکل کر آئے گی کہ آپ کو پھر بعد میں اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل اور دشواری اور پریشانی نہ ہو. ویسے وکیبلری آپ کے پاس اچھی خاصی 3 لیکچر سے آ چکی ہے، اور اس میں بھی کچھ آ جائے گی، تو آپ ان سب کو دوبارہ سے تکرار میں لاتے رہیں، مرور کرتے رہیں، پریکٹس کرتے رہیں، تاکہ وہ اور مزید پختہ ہوتی چلی جائیں. من مشین دارم، میرے پاس گاڑی ہے. من گوشی دارم، میرے پاس فون ہے. من کتاب دارم، میرے پاس کتاب ہے. من میز دارم، میرے پاس میز ہے. من صندلی دارم، میرے پاس صندلی ہے. من لیپ ٹاپ دارم، میرے پاس لیپ ٹاپ ہے. من پیروہن دارم، میرے پاس شرٹ ہے. من شلوار دارم، میرے پاس پینٹ ہے. من جراب دارم، میرے پاس موزے ہیں. اس طریقے سے جتنی بھی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ اپنے گھر میں آپ گھومیں، ڈرائنگ روم میں جائیں، جو آپ کے پاس ڈرائنگ روم میں موجود ہے، ایک ایک چیز کو دیکھ کے کہتے رہے یہ بھی ہے ہمارے پاس، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور تمام چیزوں کو گنے، اور آخر میں کہیں گے اللہ کا شکر، اللہ کتنی ساری چیزیں ہمارے پاس. تو اس طریقے سے آپ اللہ کا شکر بھی کریں گے کہ کتنی نعمتیں اس نے آپ کو دی ہیں، کتنی چیزیں آپ کے پاس ہیں. یہی کام آپ کچن میں جا کے کریں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے. چولہے کو کیا کہتے ہیں؟ اوجاغاس. من اوچاغاز دارم، میرے پاس چولہا ہے. تو یہ چیزیں ہو گئی من کے ساتھ دارم، اور بیچ میں آپ وکیبلری لگاتے رہیں گے. من بشخاب دارم، میرے پاس پلیٹ ہے. من گوشی دارم، میرے پاس فون ہے. اسی طریقے سے آگے آئیے. تھو دوربین دارم، نہ دارم من کے ساتھ ہے، تو کے ساتھ کہتا داری. دوربین کسے کہتے ہیں؟ کیمرے کو، جو ہمارے پاس کیمرہ ہوتا ہے، DSLR. تو دوربین داری، تمہارے پاس کیمرہ ہے. اب تو داری، تو داری، تو داری، تو داری. اب وہی چیزیں جو کہ ہم نے من کے ساتھ دارم کے ساتھ لگائی تھی، وہی چیزیں آپ لگا دیں اور کہہ دیں وہ چیزیں تمہارے پاس ہیں. تو میز داری، تو صندلی داری، تو پیراہن داری، تو کتاب داری، تو قلم داری، تو لیپ ٹاپ داری. اسی طریقے سے تو اتاق داری، تو خونے داری. خونے کسے کہتے ہیں؟ گھر کو. ہم کہتے ہیں گھر، اور ہم اردو زبان میں کہتے ہیں خانے. تو یہاں پہ ایک اور چیز نوٹ کر لیں کہ کچھ الفاظ فارسی زبان میں ایسے ہیں جو جن کے درمیان میں الف آتا ہے، لیکن ان کو واو کی طرف سے پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ الف میں اوپر جانا پڑتا ہے، خانے. تو راحتی کے ساتھ اگر کسی چیز کو بولنا ہو کہ وہ زبان کے اوپر ثقیل نہ ہو، تو اس کو واو میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ ہم کہہ دیتے ہیں خونے. تو خونے داری، تمہارے پاس گھر ہے. تو مشین داری، تمہارے پاس گاڑی ہے. تو پھول داری، تمہارے پاس پیسے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو پتہ چل گیا کہ پیسوں کو، جس کو ہم انگریزی میں منی کہتے ہیں، اردو میں پیسہ کہتے ہیں، فارسی میں کہتے ہیں پول. تو پول داری. دیکھیے آپ، ماشاءاللہ تمہارے پاس تو سب کچھ ہے، گھر، گاڑی، پیسہ. تو خونے داری، تو مشین داری، تو پھول داری، یعنی تمہارے پاس تینوں چیزیں ہو گئیں. اب ہمیں بات کرنی ہو کسی غائب شخص کی، تھرڈ پرسن کی، جو کہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم نے کیا کہا تھا، کیا استعمال کریں گے؟ من نہیں، تھو نہیں، او درست، او استعمال کریں گے، او. اور اب او کے ساتھ کیا لگائیں گے؟ دارم. من کے ساتھ لگتا ہے دارم، بالکل درست کہا آپ نے. داری، یہ بھی آپ نے بالکل درست کہا کہ داری بھی نہیں لگے گا، کیونکہ داری تو کے ساتھ لگتا ہے. تو کیا لگے گا؟ دورت، بالکل درست. آفرین بر شما، سلامت باشید. او دورت اس کے پاس ہے. کیا ہے اس کے پاس؟ اب وہی وکیبلری جو آپ کے پاس ہے، آپ اس کو مرور میں لے کر آتے ہیں. او سیب دارت، اس کے پاس سیب ہے. او اسب دارت، اس کے پاس گھوڑا ہے. او شتر دارت، اس کے پاس اونٹ ہے. او میز دارت، او صندلی دارت، او پیراہن دارت، او جراب دارت، او قلم دارت، او کتاب دارت، او رایانے دارت. رایانے کہتے ہیں کمپیوٹر کو، لیپ ٹاپ کو لیپ ٹاپ، رایانے کمپیوٹر. او رایانے دارت، اس کے پاس کمپیوٹر ہے. او دوربین دارت، اس کے پاس دوربین ہے. او سے پائے دارت،
یہ سی پائے کیا ہے؟ سی پائے مجھے بس کیمرہ سامنے لگا، کیمرہ جس کے اوپر کھڑا ہے اسے سی پائے کہتے ہیں، یعنی کس کو؟ ٹرائی پوڈ کو. تو مجھے ٹرائی پوڈ دیکھ کے سی پائے یاد آ گیا، کیونکہ اس کی 3 ٹانگیں ہوتی ہیں. سی پائے. فارسی کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ فارسی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں، اپنا لفظ لے کر آئیں، نہ یہ کہ انگریزی زبان کو اپنی زبان میں جگہ دے دیں اور ہر چیز کو انگریزی زبان میں ہی کہنا شروع کرتے ہیں. ٹرائی پوڈ کہا جا سکتا تھا، وہ ٹرائی پوڈ دارت، لیکن انہوں نے اس کو نام دیا سی پائے کیونکہ اس کی 3 ٹانگیں ہوتی ہیں. یہ اب میرا اپنا استدلال ہے، شاید کسی اور وجہ سے کہتے ہوں. آئیے مزید اس کی کچھ وہ مثالیں دیکھتے ہیں، وہ مشق دیکھتے ہیں جو کہ ہم نے اپنی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں. من چھتر دارم، یہ کسے کہتے ہیں؟ امبریلا. اب ہر چیز کے کچھ جملے ہیں، من کے ساتھ کچھ بنے ہیں، تو کے ساتھ کچھ بنے ہیں، او کے ساتھ کچھ بنے ہیں. تو جتنے بھی کتاب میں موجود ہیں آپ اس کا ایک کام کریں، سب کو من کے ساتھ کر دیں. اگر کتاب میں لکھا ہوا ہے من چھتر دارم تو آپ خود سے تو چھتر داری وہ چھتر دارات کر دیں. میرے پاس چھتری ہے، تمہارے پاس چھتری ہے، اس کے پاس چھتری ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر کچھ نہیں آ رہا. من اتھو دارم تو اتھو داری او اتھو دارات. اگر کتاب پہ نصیب لکھا ہے تو اتھو داری تو آپ خود دیکھیں کہ جب ہم نے یہ کہا کہ تمہارے پاس چھتری ہے تو جب مجھے یہ کہنا ہو میرے پاس بھی تو چھتری ہے تو میں کیا کہوں گا؟ من چھتر دارم اور تو چھتر داری وہ چھتر دارات. اور اگر اتو کی بات ہے، استری کی بات ہے، آئرن کی بات ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، اتو کہتے ہیں استری کو، تو کہنا ہو تو اتو داری تمہارے پاس استری ہے. من اتو دارم او اتو دارات. تو ہم نے اس کو پریکٹس کے لیے تینوں ضمائر استعمال کر کے تینوں میں استعمال کر لیا. من انار دارم، میرے پاس انار ہے. اب اس کا کیا ہوگا؟ آپ کا کیا ہوگا؟ اگر آپ کے پاس انار ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اب آپ کے پاس انار ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ تو انار داری. نہیں، آپ کہیں گے من انار دارم کیونکہ آپ کے پاس ہے نا، میرے پاس تھوڑی ہے. او انار دارت، اس کے پاس انار ہے. تو تھوپ داری، تھوپ کہتے ہیں بال کو، فٹ بال کو. تو تھوپ داری فٹ بال. او اسب دارت، اس کے پاس گھوڑا ہے. اب کتاب میں صرف یہ لکھا ہے میں نے او اسب دارت. اب آپ خود بنائیے، میرے پاس گھوڑا ہے، تمہارے پاس گھوڑا ہے. من اسب دارم تو اسب داری. او چراغ قوے دارت، یہ ٹارچ کو کہا جاتا ہے. من پیراہن دارم، ہو چکا من پیراہن دارم تو پیراہن داری او پیراہن دارت. من پیراہن دارم، میرے پاس شرٹ ہے، او پیراہن دارے اس کے پاس ہے. تو پیراہن داری تمہارے پاس ہے. تو پھول داری، تمہارے پاس پیسے ہیں. من پھول دارم، میرے پاس پیسے ہیں. او پھول دارت، اس کے پاس پیسے ہیں. او جارو دارت، جارو کسے کہتے ہیں؟ جارو کچھ سنو سنو لگ رہا ہے اردو میں، جھاڑو، اس کے پاس جھاڑو ہے. اور ویکیوم کلینر کو کہیں گے جارو برقی کیونکہ وہ چلتی ہے برق سے. برق کہتے ہیں بجلی کو، تو ہم نے جارو کے آگے برقی لگا دی ہے، یعنی کہ وہ جھاڑو جو کہ بجلی سے چلتی ہے ویکیوم کلینر. مینول جھاڑو جو ہوتی ہے وہ ہاتھ سے کرتے ہیں، آٹومیٹک جو ہے وہ ویکیوم کلینر ہے، تو اسے کہتے ہیں جارو برقی. او جارو دارت، اس کے پاس جھاڑو ہے. او جارو برقی دارت، اس کے پاس ویکیوم کلینر ہے. تو ویکیوم کلینر داری، ویکیوم کلینر کے معنی کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں فارسی میں؟ جارو برقی کو. من جارو برقی دارم، میرے پاس ویکیوم کلینر ہے. من جارو دارم، میرے پاس جھاڑو ہے. آن فسر، اب دیکھیے جملہ تھوڑا سا کھل رہا ہے، آپ یہ پڑھ چکے ہیں. فسر کسے کہتے ہیں؟ بچے کو، لڑکے کو، بیٹے کو. آن فسر وہ بچہ، اس کے پاس بستنی دارت، یعنی آن پسر بستنی دارت. اب وہ تو ہو گیا نا، آپ ہر جگہ وہ استعمال نہیں کریں گے، وہ کی جگہ پہ نام لگا دوں. اگر حیدر بستنی دارت، علی بستنی دارت، کمیل بستنی دارت، توسل بستنی دارت، آپ نام لگا دیں یا کہہ دیں آن پسر یا کہہ دیں او، تینوں ہو سکتے ہیں. آن پسر بستنی دارت، آن پسر بشقاب دارت، آن پسر انار دارت، سیب دارت، اسب دارت، چھتر دارت. یہ اپنی پریکٹس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب سوئمنگ پول میں کیا ہوتا ہے؟ سوئمنگ پول میں کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے. اب ہمیں کہتے ہیں سوئمنگ پول کے پاس پانی ہے. اب ترجمہ یہ کریں گے سوئمنگ پول کے پاس پانی ہے. سوئمنگ پول میں پانی ہے. استاخر آب دارت، استاخر ہم پڑھ چکے ہیں کسے کہتے ہیں؟ سوئمنگ پول کو. ہمیں کہتے ہیں سوئمنگ پول میں پانی ہے، موجود ہے اس میں، تو ہم کیا کہیں گے؟ استاخر آب دارت، سوئمنگ پول میں پانی ہے. اب یہ ترجمہ کریں گے سوئمنگ پول کے پاس پانی ہے تو یہ تو نہیں بنے گا. آن استاخر آب دارت، اس سوئمنگ پول میں پانی ہے. اور آن این ہم پڑھ چکے ہیں. آن استاخر آب دارت، اس سوئمنگ پول میں پانی ہے. این استاخر آب دارت، اس سوئمنگ پول میں پانی ہے.
اور اگر این آن استعمال نہ کریں, صرف استخر استعمال کر لیں, استخر آب دارت, سوئمنگ پول میں کیا ہوتا ہے عموماً پانی ہوتا ہے, تو استخر آب دارت. پیراہن جیب دورت, یہ میری شرٹ ہے, اس میں کیا ہے جیب, ہم کیا کہتے ہیں جیب. اپنی جیب میں دیکھو پیسے کچھ ہیں, اپنی جیب میں دیکھو, میرا موبائل تو نہیں آ گیا, اپنی جیب میں دیکھو, تم نے پین تو نہیں رکھ لیا میرا, تو یہ ہے جیب. لیکن فارسی میں جیب بولیں گے, فارسی میں کہیں گے جیب. جس طریقے سے فارسی میں سیب کو سیب پڑھتے ہیں, اسی طریقے سے جیب کو کہیں گے جیب. پیراہن, اس شرٹ میں کیا ہوتا ہے, اس شرٹ کے پاس کیا ہے جیب. پیراہن جیب دورت. اب آگے دیکھیے, این پیراہن ہاس, یہ کپڑے ہیں. من پیراہن دارم, میرے پاس کپڑے ہیں. اب این کتاب اس, یہ ہم پڑھ چکے ہیں. این کتاب اس کے کیا معنی ہے, این یہ کتاب, کتاب است ہے, این کتاب اس یہ کتاب ہے. اب مجھے کہنا ہو میرے پاس کتاب ہے, من کتاب دارم, تمہارے پاس کتاب ہے, تو کتاب داری, اس کے پاس کتاب ہے, وہ کتاب دارت. آن توپ ہس, آن توپ اس, آن وہ, توپ فٹ بال, است ہے وہ فٹ بال ہے. اب ہمیں کہنا ہو او تھوپ دورت, تو اس کے کیا معنی بنیں گے اردو میں, اس کے پاس فٹ بال ہے. تو تھوپ داری, تمہارے پاس فٹ بال ہے. من تھوپ دارا, میرے پاس فٹ بال ہے. آن جنگل ہس, آن جنگل ہس. اب ہم نے کہا تھا اس کو ہم ہے بھی کر سکتے ہیں, نیچے لگا دیں گے زیر آخری حرف پہ بولنے میں, آن جنگل ہے. لیکن ابھی ہم پریکٹس میں ہیں, مبتدی ہیں, تو ہم جنگل است ہی پڑھیں تو بہتر ہے. آن جنگل است, آن وہ جنگل, جنگل اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے. آن جنگل اس وہ جنگل ہے. آبس مداد دورت, اس کے کیا ترجمہ بنے گا اردو میں, آبس کے پاس, مداد کے کیا معنی ہوتے ہیں, مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم نے آپ پر ڈسکس کیے ہوں گے, نہیں کیے تو بھی کر لیتے ہیں. پینسل, مداد کہتے ہیں پینسل کو. آبس, آبس کیا ہے, فرسٹ پرسن ہے نہیں, سیکنڈ پرسن ہے نہیں, تھرڈ پرسن ہے. وہ او, آبس مداد دورت, اس وجہ سے ہم نے دورت لگایا, دارم اور داری نہیں لگایا, کیونکہ تھرڈ پرسن ہے اور او ہے. آبس مداد دورت, آبس کے پاس پینسل ہے. یہاں پر ہم اپنے اس لیکچر کو روکتے ہیں, اور یہاں پہ آپ کا کام کیا ہے کہ آپ من, تو, او, من میں, تو تم, او وہ, اس کی پریکٹس کریں آگے لگا کے. دارم داری دورت, من دارم, تو داری, او دارت. اور بیچ میں اب تک اس لیکچر میں جو کچھ نئی ووکیبلریز آئی ہیں وہ, اور گزشتہ سے پیوستہ, وہ ووکیبلری جو ہم اپنے گزشتہ لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں, ان سب کو ایک جگہ پہ نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں, اور پھر آپ ان سب سے 3 جملے بنائیں. اگر آپ کو پتہ چل گیا اس فارسی زبان میں گھوڑے کو کہا جاتا ہے, اور اب آپ کو 3 ضمائر بھی معلوم ہو گئے من, تو, او کے, اور اب آپ کو یہ کہنا ہے کہ میرے پاس گھوڑا ہے, تمہارے پاس ہے, اس کے پاس ہے, تو آپ اس کو تینوں میں سرکولیٹ کریں, تینوں میں روٹیٹ کریں, اپنی زبان کھولنے کے لیے, پریکٹس کرنے کے لیے, مشق کرنے کے لیے, اس موضوع پر مسلط ہونے کے لیے اور ملکہ حاصل کرنے کے لیے. من اسب دارم, تو اسب داری, او اسب دارت. اسی طریقے سے آپ کو بشقاب پتہ ہے, پلیٹ کو کہتے ہیں, تو آپ کہیں گے من بشقاب دارم, تو بشقاب داری, او بشقاب دارت. میرے پاس پلیٹ ہے, اس کے پاس, تمہارے پاس پلیٹ ہے, اس کے پاس پلیٹ ہے. اسی طریقے سے جتنی ووکیبلریز آئی ہیں ان کو آپ یہاں پہ رکھ کے پریکٹس کے لیے گھماتے جائیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, جس کے اندر ہم کسی ایک نئے موضوع کے اوپر بات کریں گے, اور پھر اپنے گزشتہ لیکچرز کا بھی ساتھ کے ساتھ مرور کرتے چلے آئیں گے کہ ہم جو چیز پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے حافظے میں قوی سے قوی تر ہوتی چلی جائے.